صفحہ نمبر 47 آیت نمبر 14 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے شہوت کی محبت مزین کی گئی ہے، من النساء عورتوں میں سے، والبنین بچوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈیروں میں سے، والخیل المسومہ نشان لگے ہوئے گھوڑوں میں سے، والانعام والحرث جانوروں میں سے اور کھیتیوں میں سے، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اللہ کے ہاں بہترین لوٹنے کی جگہ ہیں۔ قل اعنبئکم بالخیر من ذالکم، آپ فرما دیجیے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بہتر بتاؤں، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے ہاں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنا ہوگا۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، پاک بیویاں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں پہلی آیت میں دنیا کی زیب و زینت اور خواہشات کی چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی روشنی میں دنیا کا معنی ہے بہت زیادہ قریب، چونکہ دنیا میں آ کے ہر انسان آخرت کے بہت قریب ہے، کسی بھی لمحے یہ آخرت میں پہنچ سکتا ہے، وہاں لامحدود زندگی اور یہاں اس کے مقابلے میں بہت کم زندگی، اس لیے دنیا میں ہوتے ہوئے ہر آدمی آخرت کے بہت قریب ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا میں شہوت اور خواہشات چاہے عورتوں میں سے ہوں، بچوں کی خواہش ہوتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر میرے پاس ہوں، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی اعلیٰ گھوڑے مراد ہیں، اور اعلیٰ جانور، اعلیٰ فصلیں، لیکن یہ تمام چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے۔ جیسی موت آ گئی ہر چیز کا تعلق ختم، جن کپڑوں میں موت آئی وہ بینک اکاؤنٹ
وہ جائیداد اور جاگیر وہ تو ویسے بھی رہ جائے گی، جو جیب میں ساتھ ہے وہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کفن میں جیب کوئی نہیں، اور یہ بھی یہ بعض کی کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی کو غسل کے لیے تخت غسل پہ لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پہ گھڑی ہو یا دیگر کوئی زیب و زینت کی چیزیں جن سے جسم مزین ہو، فرشتوں کی طرف سے ندا ہوتی ہے یہ دنیا کی گندی چیزیں اس سے اتار دی جائے، ہر چیز اتار دی جاتی ہے۔ دنیا ادھر رہ گئی، اب آخرت کے لیے جو سرمایہ بنا چکا تھا وہ اب کام آئے گا۔ دنیا میں ضروریات پوری ہوں اور دنیا کی زندگی ایسی ہو کہ بس آدمی کسی کو محتاج نہ ہو اور اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، مقروض نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیس مقدمہ نہ ہو، شکر ہے یار، اس پہ شکر۔ بہت زیادہ بڑی دولت مانگنا، اس کے لیے بھی پھر بڑا دل بھی پھر مانگو، بڑی دولت مانگنے کے لیے بڑا دل بھی پھر ساتھ مانگو۔ دل اگر ہمارا یہی ہے اور دولت ہم زیادہ مانگیں تو خطرہ ہے، یاد رکھیں۔ بڑی دولت کے لیے پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، خاتم طائی، امام شافعی، اس جیسے لوگوں کے دل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں خواہشات یہ فانی ضرور ہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اسی میں ہوتے ہوتے موت آ جاتی ہے، اور یہ دنیا ہے ہی ادھوری، یہ پوری نہیں ہوتی۔ ایک ساتھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، کسی کے ساتھ ڈرائیور ہے، ایک عورت ہے، اور اس کو خاندانی طور پہ یہ تیل وغیرہ میں حصہ حاصل ہے، تو اس عورت نے 100 گاڑیاں اپنے لیے رکھی، ہر گاڑی کا رنگ الگ، اور ہر گاڑی کے لیے ڈرائیور الگ، اور جس گاڑی میں جائے گی اس گاڑی کے کلر کا سوٹ پہنے گی، اس گاڑی جیسے کلر کے بوٹ پہنے گی، دوپٹہ اسی کلر کا ہوگا، اس دن ڈرائیور کا لباس بھی اسی گاڑی کے رنگت کا ہوگا، اور شان و شوکت سے ایک گاڑی آگے پیچھے اور پیسٹل ساتھ اپنے تکبر کے گھمنڈ میں وہ جہاں چاہتی ہے جاتی ہے۔ تو اگر سوچا جائے یہ چیزیں خواہشات میں داخل ہیں، یہ شہوات ہیں۔ اب اس انسان کی بھی زندگی گزر رہی ہے جس کے پاس ایک گاڑی ہے، جہاں چاہے ضرورت ہو تو جائے، ضرورت الگ چیز ہے، ضرورت سے زائد یہ چیزیں یہ قیامت کے میدان کے لیے بھاری پڑ جاتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہلیہ نے درخواست کی کہ دور ہے عمر فاروق کا، وہ اسلامی حکومت کے لیے کام کرنے والوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے لگا ہے، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے جس سے میں نے گزرنا ہے، آخرت کے لیے پریشان ہوں،
دنیا ملے گی نہیں ملی یہ گزر جائے گی، لیکن آخرت کا حساب میں نہیں دے سکتا، اس لیے میں وہ تنخواہ پہ کام نہیں کر رہا ہے، اس مال کا حساب میں نے دینا ہے۔ اس لیے سوچا جائے کہ کیا یہ دنیاوی نعمتیں کہیں میرے لیے خطرہ تو نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ان نعمتوں کا کیا فائدہ جس سے آدمی 5 منٹ تو فائدہ اٹھائے لیکن 5 سال اس کے سر پہ وبال پڑا ہو؟ اس نعمت کا کیا فائدہ؟ نعمت وہ ہے جو آپ کو دائمی فائدہ دے، آپ کے لیے مفید ہو، آپ کو راحت ہو، وہ نعمت ہے، وہ فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہو۔ دنیا میں بھی ٹھیک ہے، اپنی اولاد کی فکر ضروری ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ ہم اپنی آخرت بھول جائیں۔ میں پھر قبر میں دیکھوں گا جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہاں بچوں کو دوں، چاہے حلال ہو چاہے حرام، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کی زندگی کا خیال رکھنے کا بھی سبق دیا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے تو ہمارے نبی کی دعا ہمیشہ کیا ہوتی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی، اور انجام کیا ہو وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ کرنا۔ اور پھر اخروی نعمتوں کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں نہیں کہ ان چیزوں سے بہتر نعمتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جنت مل گئی، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس میں ہر عیب سے پاک بیویاں، ہر عیب سے پاک، قضاء حاجت سے پاک، رین سے پاک، گندگی سے پاک، اعلیٰ اوصاف والی، اعلیٰ اخلاق والی، اعلیٰ حسن والی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کے نعمت، اور پھر اللہ کا دیدار یہ بھی ہوگا، اللہ کا حسن اس کا نظارہ ہوگا، ہر جنتی کرے گا۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو دنیا میں ایمان لائیں اور پھر یہ ان دعاؤں میں لگا رہے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ میں خطا کار ہوں، میری خطاؤں کو درگزر فرما اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ بس جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اب کام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے، عورتوں میں سے ہوں، بچوں میں سے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی اعلیٰ سواریاں، اعلیٰ جانور، اعلیٰ فصلیں، جاگیر، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوں، اعلیٰ جانور ہوں، فصلیں ہوں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین لوٹنے کی جگہ ہیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کیا ان نعمتوں سے بڑھ کے نعمتیں تمہیں بتلاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے وہ نعمتیں جو اپنے رب کے ہاں تقوی اختیار کریں، ان کے لیے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ہر عیب سے پاک بیویاں ہیں، سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ کے بندے وہ ہیں
جو دنیا میں کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمایا اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ خانقاہی مدرسے اور دیگر دین کی اشاخ کی خدمت کی نیت سے جس دینی ادارے کا ارادہ ہم نے کیا، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ہماری مدد فرمائے، اور روزانہ صلاۃ حاجت بھی پڑھا کریں۔ جتنے ساتھی ہیں سب ذہن میں رکھیں، صلاۃ حاجت 2 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھا کرو۔ یہ ادارہ ہوگا تا قیامت رہے گا، اللہ دے گا، یہ ہمیں یقین ہے، تو اس میں ہمارا دائمی حصہ ہوگا۔ روزانہ گھروں میں بھی تلقین کرو، ان کو بھی حصہ ہو، روزانہ صلاۃ حاجت ہو 2 رکعت۔ یا اللہ ہم سب کی دیگر جتنی بھی انفرادی اجتماعی حاجات ہیں سب پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک وبرکاتہ۔